اگر آپ کی زندگی کا شیڈیول متعین ہے، مالک کائنات نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، خالق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کی تقدیر، ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر کو بھی رقم فرما دیا۔ جب میری موت کا وقت آ جائے گا پھر مجھے دنیا کے اندر میری اولاد اگر چاہے میں زندہ نہیں رہ سکتا، میری بیوی اگر چاہے میں زندہ نہیں رہ سکتا، میرے دوست احباب اگر چاہیں میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور حضرات گرامی کا جب میری موت کا وقت نہیں آئے گا، میرے دشمن چاہیں، میرے حاسد چاہیں، میرے قاتل مجھ پہ قاتلانہ حملہ کرنے والے چاہیں مجھے دنیا سے مٹا دیا جائے، میرے نام کو مٹا دیا جائے، میری ذات کو مٹا دیا جائے، رب کعبہ کی قسم ہے میرے اعداء جمع ہو کر میرے وقت کو پیچھے کر نہیں سکتے۔ اور جب وقت مقرر آ جائے گا، جب اللہ کا امر آ جائے گا، جب اللہ کا حکم آ جائے گا، جب قضاء الہی آ جائے گی، جب فیصلہ آ جائے گا، پھر پیار کرنے والوں کا پیار جو ہے میرے راستے کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتا، میری موت کو ٹالنے کا سبب نہیں بن سکتا، پھر تمنائیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ پھر وقت کوچ، وقت رخصت جب آ جائے گا مجھے دنیا سے جانا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر جس دن حضرت رسول اللہ کا انتقال پرملال ہوا، سیدنا فاروق اعظم جو تھے اتنے غمزدہ تھے کہ وہ اس بات کے پر آمادہ و تیار تھے کہ جس نے کہا حضرت رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر اس کا مطلب یہ ہے جو وقت مقرر ہے وہ آ کے رہے گا، وہ اولیاء کے اوپر بھی آ کے رہے گا، وہ اتقیاء کے اوپر بھی آ کے رہے گا، وہ اذکیاء کے اوپر بھی آ کے رہے گا۔ انبیاء علیہ السلام بھی جتنی دیر کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جلوہ افروز ہوتے رہے، جب رخصت کا وقت آیا دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرات گرامی قدر یہ عقیدہ قضاء و قدر کا انتہائی مضبوط ہونا چاہیے کہ پوری انسانیت اگر مجھے مٹانا چاہے، جب تک میرا رب نہ چاہے مجھے مٹا نہیں سکتی، اور پوری انسانیت جو ہے مجھے باقی رکھنا چاہے، جب میرا رب نہ چاہے مجھے باقی رکھ نہیں سکتی۔ حضرات گرامی قدر اس عقیدے کی برکت سے خوف چھٹ جاتے ہیں، اس عقیدے کی برکت سے غم دور ہو جاتے ہیں، اس عقیدے کی برکت سے بے قرار دلوں کو امن مل جاتا ہے، اس عقیدے کی برکت سے اداس روحوں کو سکون مل جاتا ہے، اس عقیدے کی برکت سے اوہام کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ پھر انسان کو کسی وائرس سے ڈرنے نہیں دیتا، کسی بیکٹیریا سے ڈرنے نہیں دیتا، یہ عقیدہ پھر کسی بندوق کی گولی سے ڈرنے نہیں دیتا، یہ عقیدہ پھر کسی دشمن سے ڈرنے نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر پھر انسان کا توکل اور انابت اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، پھر اس کا بھروسہ اور اس کی امید اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے، پھر اس کا رجوع اور انابت اور خوف پھر اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔